فہم قرآن عنوان ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے جواب دہی کرنا ہوگی۔ سورہ مریم آیات نمبر 93 تا 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فرمایا گیا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی روبرو غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ قیامت کے روز ہر کوئی اللہ کے حضور اللہ کا بندہ بن کر غلام بن کر حاضر ہوگا، اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان سب کو شمار کر رکھا ہے۔ مراد یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کو اس نے گن رکھا ہے۔ سب اللہ کے قابو اور گرفت میں ہیں، کوئی اس سے چھپا ہے اور نہ چھپا رہ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک اس کی نظر میں ہے، وہ سب کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کوئی ایک فرد بھی اس سے بچ کر کہیں ادھر ادھر نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ہر کوئی فردن فردن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سب کے سب اللہ کے پاس بغیر مال و اولاد کے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا حساب دینا پڑے گا۔ اس دن ہر فرد کا محاسبہ ذاتی حیثیت میں ہوگا، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ دوست، نہ شوہر کے ساتھ بیوی اور نہ بیوی کے ساتھ شوہر، اکیلے اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی عذاب جو قوموں پر آتا ہے وہ صرف دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب فردن فردن ہوگا، یعنی قوموں کا اجتماعی محاسبہ دنیا میں کیا جاتا ہے، جبکہ آخرت میں ہر شخص کا محاسبہ اس کی ذاتی اور انفرادی حیثیت میں ہوگا۔ اللہ اس دن ہمارا محاسبہ آسان فرما کر ہمیں سرخرو فرمائے اور ہمارے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔